وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں، اعظم نذیر تارڑ۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کی سفارش۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن اظہر رضوی شامل۔ جسٹس شفیع صدیقی کا نام اتفاق رائے نہ ہونے پر مؤخر۔ کمیشن نے سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیں۔ ہمارا سیاسی جو کارکن ہے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، دوسرے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا دوسرے جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا۔ میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا، بہتر لہجہ تھا، بہتر انداز سے ان کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری آسما جہانگیر کانفرنس میں اپنے بیان پر نادم۔ حفاظتی اداروں سے متعلق بیان اور نعرے غیر مناسب تھے، میرے الفاظ فرائض منصبی کے مطابق نہیں تھے۔ جماعتوں کو سیاسی نعروں میں احتیاط برتنی چاہیے، شہداء کی قربانیوں سے قومیں بنتی ہیں، پاک فوج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ وزیر خارجہ ویڈیو بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ گورنر ریاض فیصل بن بندر آل سعود نے استقبال کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ہمراہ۔ رشی سناک کنزرویٹو پارٹی کے بلا مقابلہ سربراہ منتخب، برطانوی وزیر اعظم کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ مد مقابل پینی مارڈن دوڑ سے باہر، مطلوبہ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ کوئی شک نہیں بدترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں استحکام اور اتحاد کی ضرورت ہے، پورے ملک کو متحد رکھنا پہلی ترجیح ہوگی۔ رشی سناک کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں غلط گوشوارے جمع کرائے۔ پیش کردہ بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مالی سال 2020-21 کے گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے گئے۔ نااہلی آرٹیکل 63 1P کے تحت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 3 روز بعد توشہ خانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان نے 45 کرم سے ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ 6 نشستوں پر چیئرمین پی ٹی آئی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا۔ عمران خان نے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ عمران خان کی نااہلی کے باعث NA95 میاں والی کی نشست خالی قرار، الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی ہے، کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، کوئی جو مرضی سمجھتا ہو۔ نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، سماعت 3 روز کے لیے ملتوی، اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات عمران خان کی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں مقدمات میں 31 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور۔ 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ پورا ملک یہ جان لے کہ آج خان صاحب ملزم نہیں ہیں، آج خان صاحب مجرم ہیں۔ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اس ملک کی سیاست میں وہ اب داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پرائم منسٹر کا دفتر ہے یا کوئی دکان ہے جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ملنے والے تحفے خرید کے آپ بیچتے چلے جائیں؟ ان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔
عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ملزم نہیں مجرم ہیں کیونکہ وہ کرپٹ ہیں۔ عمران خان ایک مدت کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، غبارے سے ہوا نکل گئی۔ لانگ مارچ کی دھمکیاں این آر او کے لیے ہیں۔ وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کا الزام، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے 18 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا۔ 15 نشستوں کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ ارکان کی معطلی، ایوان میں داخلے پر پابندی شرمناک فعل۔ پنجاب حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترائی، حمزہ شہباز کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے فرانس کے سفیر کی ملاقات، تعلیم، سیاحت، تاریخی مقامات کے تحفظ اور آئی ٹی سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فرانسیسی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں ہر ممکن سہولت دینے کا اعلان۔ پرویز الہی نے کورونا کے دوران پاکستان کی معاونت پر فرانس کا شکریہ ادا کیا۔ سیاحت اور تاریخی مقامات کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے، فرانسیسی سفیر کا عزم۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر، سماحی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 12 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت کا سینٹرل بورڈ اور فلم سینسرز کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے پی ٹی اے حکومت کا فیصلہ واپس لینے کی منظوری دے دی۔ سینسر بورڈ اب وزارت اطلاعات کے ماتحت کام کرے گا، بذریعہ سرکولیشن سمری منظور۔ پنڈ آدن خان میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، بارات والی گاڑی کو حادثہ، دلہا دلہن سمیت 7 افراد جاں بحق۔ حادثہ ڈمپر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، بے قابو ڈمپر کی وجہ سے متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر مقابلے بنگلہ دیش نے نیدرلینڈز کو 9 رن سے ہرا دیا۔ 145 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم 135 رنز بنا سکی۔ بنگلہ دیش کے تسکین احمد کے 4 شکار، مین آف دا میچ قرار۔ دوسرا میچ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ رہا۔ زمبابوے اور جنوبی افریقہ کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آج آسٹریلیا اور سری لنکا پرتھ میں مد مقابل ہوں گے۔